حضرت صدیق صاحب ذرا آپ مجھے بتائیے گا، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بھارت کو اگر میں پیچھے نہ چھوڑوں تو میرا نام شہباز شریف نہیں، ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ دوبارہ سے جلسے جلوس شروع ہوئے، اس سے ریلیٹڈ ذرا تھوڑا سا کر دیں. اور سب سے بڑی بات یہ آج انہوں نے پھر عمران خان صاحب سے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب باہر جاتے ہیں تو پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کیا پیسے بانٹنے کے لیے جاتے تھے؟ سر واقعی آپ کیا پیسے بانٹنے کے لیے جاتے تھے؟ بہت شکریہ. آپ نے شاید سمجھے نہیں ہے، بھارت کو پیچھے چھوڑنے کا انہوں نے وہ بنیادی طور پر کہا کہ ڈراموں میں اندر پیچھے چھوڑنے کا کرنسی آپ دیکھیں بھارت کی کہاں پہنچ گئی ہے، اس ملک کی انڈسٹری کہاں پہنچ گئی ہے، اس ملک کا اگر آپ صرف سافٹ ویئر اگر آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا. میں تو یو کے میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں نا. خدارا یہ 85 سے یہ پروجیکٹ چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کیا چھوڑا ہے ملک کو؟ ہاں انہوں نے کرپشن میں جو ہے نا تمام ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے لا قانونیت میں تمام ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کوئی شک نہیں ہے. خدارا یہ ہاں وہ معذرت کے ساتھ جو ترقی ہوئی ہے وہ گوال منڈی میں ہوئی ہے، بٹوں کے علاقوں میں ہوئی ہے. پتہ آپ کو کہ وہ کتنی زبردست ترقی ہے، سڑکیں بن گئی ہیں اور کمال کی بات. اور دیکھیں حسن مرزا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، یہ میٹرو اورنج اور اس طرح کی باتیں یہ لے کر یہ چلتے رہے ہیں، یہ بتاتے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا. ایسا نہیں ہے. 250 350 ارب کا پروجیکٹ تھا، تباہی اور بربادی کر دیا آپ نے. آج قرضہ اتار نہیں سک رہے ہم ان کا، اور ہم اس کا قرضہ نہیں اتار پا رہے، اتار نہیں پائے. ہمیں اس کا قرضہ اتارنا ہے. اور یہ غور کیجئے گا ترقی کیا کریں گے؟ موتی کا جو یار ہے غدار ہے، پیڑ پھاڑ کے کرپشن کر نکالنا تھا انہوں نے. 3.5 سالوں میں جو کرپشن کے انبار لگے ہیں، کوئی ایک بڑا کیس بتا دیں کہ جہاں آیا ہو ابھی. اور یہاں ترقی کیا گیا پتہ نہیں، شاید آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. وہ بھول گئے وہ گرین رنگ کی سڑک بنائی تھی جو ایک ہی دھوپ کے تھا، ایک سر ہی اس کے فارم پیسے کے نہیں ساتھ دیے، دھوئی گئی آج تھی. کلیریفیکیشن آئی ہے اس کے، انہوں نے پیسے نہیں دیے ابھی. او نہیں، سوال یہ پیسے دینے کا نہیں ہے. وہ وجہ بتا دوں، وہ بھی ہائی کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے نا، کہ ہم نے اسپیشل بائک لین جو بنائی ہائی کورٹ کے آرڈر سے، اور عثمان بزدار کے دور میں علیحدہ لین جو ہے وہ بن چکی تھی، یہ بھی ریکارڈ پہ ہے. ابھی ترقی پتہ کیا کی انہوں نے ابھی وہ کیا ہے اپنا ہارس اینڈ کیٹل شو، 3 ارب روپیہ جھونک دیا ہے. ترقی کیا کی ہے انہوں نے ہیلتھ کا ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ سڑکوں میں جھونک دیا ہے. اور سر پیسوں کا بتائیں، سر پیسے کو بتائیں. عمران خان صاحب پیسے لینے نہیں جاتے تھے باہر؟ آپ بتائیں عمران خان صاحب کیا کرنے جاتے تھے باہر؟ شہباز شریف صاحب کو وہ تانے مارتے، وہ تو خود بھی کہتے ہیں لوگ مجھے تانے مارتے ہیں. وہاں سے ملک کے لیے ترقی لے کر آئے، اوورسیز پاکستانی یہاں آئے. انہوں نے وہاں پر کیا حالات بنائے آپ کے سامنے. یہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا، اور لوگ تو جانے قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. بیرون ملک سے کتنی انویسٹمنٹ یہاں آئی. آپ تو انویسٹمنٹ ساری تباہ و برباد ہوگی نا. اب کون سی انویسٹمنٹ رہ گئی ہے اس ملک کے اندر؟ اچھا چلیں، بتا دیں. اچھا اظہر صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، مجھے یہ بتا دیں اظہر صاحب، اب چیف جسٹس صاحب نے کل پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. اپوزیشن تو میں کہہ نہیں سکتا تھا لفظ اپوزیشن، کیونکہ نہ پیپلز پارٹی کو کسی قسم کی کوئی دعوت ملی، نہ جے یو آئی کو کسی قسم کی دعوت ملی. تو اتنا ہی سمجھ میں آگے کہ چیف جسٹس صاحب کی نظر میں اپوزیشن صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہی ہے نا. مگر چیف جسٹس صاحب نے سر میں سوال آ جائے نا، انہوں نے پی ٹی آئی کو سسٹم کے اندر رہنے کا مشورہ دیا ہے. آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی اس مشورے پہ عمل کرے گی؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ مشورہ دینے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، ذرا سمجھیے گا. ملاقات ہم نے کوئی شوق سے نہیں کی. وہ ملاقات جا کے وزیر اعظم اور اپنا وہ کرچے چھڑچے لے کر گئے. وہ ملاقات آئی، حرف ترکید آئی، اس سے پہلے آئی ایم ایف کے لوگ ملے. یعنی یہ قاضی فائزہ کا تباہی و بربادی کی ہوئی ہے نا. وہ جا کر لوگوں سے ملتے رہے، وزیر اعظم سے وہ ملتے رہے، پارلیمان میں جا کے ستیہ ناش کیا. یہ تو ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہے نا. یعنی وہ نہیں اب یاد ہے. اور ہم نے کیا بتایا، ہم نے وہ چہرہ ابھی شاید خاقان عباسی کا آپ نے ریمارکس نہیں سنے چیف جسٹس کے بارے میں؟ وہ بیچارے کیا کریں، وہ بیچارے اب میں وزیر اعظم تو آپ کو پتا اردلی ہے، بیچارہ ملازم ہے، باتھ روم بھی جانا ہو تو پوچھ کے جاتا ہے. اس ملک کو آگے لے کے جانا، ہم سسٹم کے اندر ہیں. ہم نے استعفیٰ دیا تو استعفیٰ دینے، اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی کیا آئین میں اجازت نہیں ہے؟ اسمبلیاں وقت سے پہلے ڈیزالو کرنے کا آئین میں نہیں ہے. سر آپ ایک بندے، میں اظہر صدیق صاحب مگر ایسے تو نہیں ہم نے انڈیا کو پیچھے چھوڑنا. آپ کسی بندے کو اردلی کہتے ہیں، کسی کو چپڑاسی کہتے ہیں، سر ہم نے انڈیا کو پیچھے چھوڑنا ہے. مگر آپ ذرا اپنے دور سے بھی تھوڑا کمپیریزن کریں نا سر جی. آپ لوگوں نے ایسا کون سا تیر مار لیا تھا سر؟ سلمان دیکھیں، وہ انڈیا کا ہی ایک وزیر اعلیٰ تھے. وہ ایک اسمبلی کے اندر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی پورے عوام کو ہم نے گاڑیاں دے دی، ہم نے گھر دے دیے، ہم نے سونڈا دے دیا. وہ اپوزیشن لیڈر اس کے پوچھتا ہے جی وہ کہاں ہے؟
कहता बस दे दिया। यानी इन्होंने तो इसी तरह दिखाया ना, पेंट लगा के, चेहरे पे पेंट लगा के, टिकटॉक करके, उसके अलावा क्या किया, इश्तहारों में पैसा जाया कर दिया इस कौम का। ग्राउंड पे बताएं महंगाई कम हुई, बताएं डॉलर सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, या अभी आ गया है, रमजान आ चुका है, अभी रमजान में देखिएगा क्या हाल होना है यहाँ पर इस मुल्क का। यानी खुदारा 130 इस रुपए की मुल्क मिलेगी। को, हाँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट किसी हद तक मानता हूँ कि उन्होंने अवामी मसाइल में काम किया है। उन्होंने लूट मार तो हर दौर में होती रही है, लेकिन इस तरह के काम जो अवामी करने हैं, इनके पास बेहतरीन मौका था। ये जाते हैं अवाम से जाकर और ये जलसे जुलूस लेके, पटवारी इकट्ठे करके, सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे करके के जलसे जुलूसे कर लिए। मीनारे पाकिस्तान भर के दिखाए ना, मैं चैलेंज करता हूँ। इस तरफ हमें इजाजत है, हम बता के बताते हैं कि अवाम किसके साथ है। 85% अवाम इमरान खान के साथ है। आ जाए, यानी ये भी ऐलान कर दे, हम भी ऐलान कर देते हैं, सारी जमातें इकट्ठी कर ले, हम अकेले ही काफी आप भी होंगे आ इनके जाएं, लिए, आप भी आ और हम जाएं, साबित मेरे कर पास देंगे अवाम स्टूडियो में किसके आ साथ जाएं। है। हज़रत सदीक साहब, मैं ये सारी महंगाई शंगाइयों पे बात करते हैं ना,